رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کو رمضان المبارک میں فتح کیا. اس مکہ مکرمہ کو فتح کیا جس کے اوپر کفر کا غلبہ تھا، جس کے اوپر ظلم کا غلبہ تھا، جہاں کفار مکہ کی گنڈا گردی چلتی تھی، جہاں انسانوں کا جینا حرام تھا، جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی تھی، جہاں چھوا چھوت کا بول بالا تھا، جہاں کسی غریب کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رمضان المبارک جب آیا ان کی زندگی میں، مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور معمولی فتح نہیں ہے. دنیا میں اکثر لوگ جنگیں کرتے ہیں، الگ الگ ملک، الگ الگ بڑے بڑے جو پرانے بادشاہ گزر گئے، اور آج بھی جس کے پاس زیادہ تھا، آج بھی جو زیادہ طاقتور ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے خد و خال کو بدلیں، ہم دنیا کے جغرافیہ کو بدلیں. لیکن آپ دنیا کی اگر تاریخ اٹھائیں گے تو جس نے بھی جو فتح کی ہے وہ فتح زیادہ دیر قائم نہیں رہی. کسی کی فتح 10 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال. یہ محمد الرسول اللہ کا فتح کیا ہوا مکہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے جس دن سے رسول اللہ نے فتح کیا، اس دن سے لے کے آج تک، اور اب قیامت آ سکتی ہے، مکہ مکرمہ کی زمین پر کبھی کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا. یہ محمد الرسول اللہ کی فتح ہے، نبی کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے نا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر فتح ہوا ہے. اور فتح بھی کیسی؟ فتح جب ہوتا ہے تو جب کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے تو برا حال کر دیتے ہیں لوگوں کا، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مکان اجاڑ دیے جاتے ہیں، زمینیں برباد کر دی جاتی ہیں، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں. اور اگر آپ فتح مکہ کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کی پہلی فتح ہے جس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا، جس میں کسی کا گھر نہیں جلایا گیا، جس میں کسی کو ملک بدر نہیں کیا گیا، جس میں کسی پر ظلم نہیں کیا گیا. کیونکہ جب دشمن نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ کے سلنڈر کر دیا، جب دشمن نے رسول اللہ کی عظمت کو، رسول اللہ کے ساتھ آئے صحابہ کی دیوانگی کو، رسول اللہ کے جرار لشکر کو دیکھ کے جب دشمن نے ہتھیار ڈالے تو پھر نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ کسی کے آگے ایک چھڑی بھی کسی کو نہیں ماری گئی. یہ ایک ایسی فتح ہے جس کے اندر کسی کا خون نہیں بہایا گیا ہے. فتح مکہ کے لیے مدینہ سے چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ سے چلے فتح مکہ کے لیے. ابھی باہر نکلے تو جو شاہراہ ہے جہاں سے لشکر گزرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جانور نے، ایک کتیا نے بچے دیے. اس جانور کے بچے کئی ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں 6 7 8 کئی ہوتے ہیں. تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے. اس وقت دنیا کی آبادی کیا ہے، اور اس لحاظ سے 10,000 کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو سمجھیے کہ 10 لاکھ لوگوں کا لشکر ہے. ہر ایک قبیلے کے جوان اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے دیکھا اس جانور نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ بچے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا. تو ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ادھر آؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ. اس کے آگے کچھ فاصلے کے اوپر نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا یہ جو ہمارا لشکر آ رہا ہے نا، سارے لشکر کو بولو کہ دائیں یا بائیں طرف سے گھوم کے جائے. آج کسی منتری نے آنا ہو، کسی وزیر نے آنا ہو، کسی چھوٹے موٹے افسر نے آنا ہو تو سڑکوں سے کھونچے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، راہداریاں خالی کروا دی جاتی ہیں، غریبوں کا سامان پلٹ دیا جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ کوئی وزیر آنے والا ہے. اور یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جاہو جلال کے ساتھ نکلیں. کفر تھر تھر کانپ رہا ہے، لیکن کس درجے کی رحیمی ہے، کس درجے کی رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر، کہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک جانور نے بچے دیے اس کے لیے بھی ایک سپاہی تعینات کر دیا کہ لشکر اپنا رستہ بدل لے، یہ نہ ہو کہ ہماری سواریوں کے نیچے آ کے اس کے بچوں کو نقصان پہنچ جائے، ایسے نقصان پہنچ جائے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو سارا لشکر پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا. فرمایا سارے آج کی رات یہاں قیام کریں گے، آگ جلاؤ، اپنے اپنے خیمے کے آگے اپنا اپنا کھانا تیار کرو.
تو ابو سفیان نے جب دیکھا دور سے، مخبروں نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے، کیونکہ ان کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے رسول اللہ آئے تھے، بھئی اتنا بڑا لشکر محمد رسول اللہ لے آئے۔ تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی تو بادشاہیت قائم ہو گئی۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، غلط بات نہ کرو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے، یہ حضور نبی علیہ السلام کے پروانے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ پورے مکے میں جتنے لوگ تھے نا، سب کو خبر پہنچ گئی۔ کون لوگ ہیں مکے میں؟ مکے میں جن کو خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لشکر کے ساتھ آ گئے، تو کون لوگ ہیں مکے میں جو رہ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو ساز و سامان دے کر بھیجا، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو تپتی ریت پر روزانہ کھینچا، یہ وہ ہیں جنہوں نے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑی، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ یہ جتنے مکے میں رہنے والے ہیں، یہ امیہ کی اولاد ہیں، یہ عبداللہ بن جدان کی اولاد ہیں، یہ ابو لہب کی اولاد، یہ ابو جہل کی اولاد، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں محمد رسول اللہ کے اوپر، محمد رسول اللہ کے دیوانوں پر۔ آج اتنا بڑا لشکر دیکھ کے ڈر گئے، بزدل ہیں، ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے اب ان کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اب میں سلنڈر تو کر دیا ہے لیکن کیا کریں گے، مجھے رہنے تو یہاں دیں گے نہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں ہماری سوچ یہ تھی کہ کم از کم اگر کوئی سزا نہ بھی ملے تو یہ سزا تو ملے گی کہ ہمیں حکم ہوگا کہ مکے سے باہر نکل جاؤ۔ ہندہ بھی اسی مکے میں رہتی ہے۔ کون ہندہ؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر حمزہ؟ جو محمد الرسول اللہ کے چچا ہیں، اور صرف چچا نہیں، محبت والے چچا، پیار والے چچا۔ اور سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا، ہندہ نے قتل کروایا، اور پھر سیدنا امیر حمزہ کی چھاتی چیری اور کلیجہ نکالا اور چبایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ وہ ہندہ بھی اسی مکے میں رہتی ہے، اور یہ سارے کے سارے مکے کے آج دم بخود ہیں کہ آج تو محمد رسول اللہ آ گئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ 21 رمضان کا دن ہے، کئیوں کو موت آ جاتی ہے روزہ رکھتے ہوئے، گرمیوں کے دن ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، مکے والے کیا سوچتے ہیں کہ اب دربار لگے گا؟ کیا کرتے ہیں دنیا والے جب کسی کے پاس پاور آتی ہے؟ کائنات کا کیا نظام ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ پاور میں آ جاتا ہے؟ پھر وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتا، پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب نعوذ باللہ خدا ہی ہم بن گئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد طاقت کوئی بھی ہو ڈھل جاتی ہے، جتنی مرضی چڑھائی چڑھ لو نیچے اترنا ہے، جتنی مرضی طاقت مل جائے آخر اس مٹی کی گود کے اندر واپس جانا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو یہ تمام ظالم اور جتنے مکے کے عام لوگ ہیں نا، تو جب ان کو پتہ لگا نبی علیہ السلام آ گئے تو ڈر گئے کہ اب تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ادھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب لشکر صبح کو روانہ ہوا مکے میں داخل ہونے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام ابھی چل رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور عجز کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے عاجزی کی وجہ سے اونٹنی پر بیٹھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ جو ہے وہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اگر تو آج کسی کو تھوڑی سی پاور ہو جائے نا، پاور کیا، آج کوئی عام آدمی کوئی اچھا موٹر سائیکل خرید لائے تو وہ بھی محلے میں سے ذرا تیز نکالتا ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ میرے پاس انجن کی پاور آ گئی ہے۔ اور یہ کیسی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی فتح مکہ پہ؟ یہ حکومت کی طاقت ہے، اقتدار کی طاقت ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا ہے اب آگے۔
اور کون سا مکہ جس کی گلیوں میں رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی، جس کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے ابو جہل نے پوری زور لگایا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سانس رک جائے، یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر سے مجبوراً نبی علیہ السلام کو جانا پڑا۔ اور جس دن گئے تھے نا مکہ چھوڑ کے، چند قدم چلتے ہیں واپس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پھر چند قدم چلتے ہیں، پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، میرا نہیں دل چاہتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑوں، میں اپنی مٹی کو چھوڑوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں، میں سیدنا آمنہ کے گھر کو چھوڑ دوں، میں حضرت عبداللہ کے گھر کو چھوڑ دوں، میرا دل نہیں چاہتا، لیکن اے بیت اللہ میری قوم نے، اس شہر کے رہنے والوں نے زندگی یہاں تنگ کر دی ہے، اس لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ اس مکہ میں جب رسول اللہ داخل ہوئے، صحابہ میں کسی نے نعرہ مارا کہ آج آ گیا ہے بدلے کا دن، آج بدلے کا دن آ گیا، آج حساب لیا جائے گا ابو جہل کی اولاد سے، آج عتبہ کو پوچھیں گے امیہ کہاں ہے، آؤ تمہاری گنڈا گردی دیکھیں۔ ابھی کسی نے یہ نعرہ مارا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج معافیاں کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس سے کوئی لڑائی نہیں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں، جو کسی طرح کا ہتھیار اٹھا کے اسلامی افواج پہ حملہ نہ کرے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں۔ اعلان کر دیا کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ امن کا وتیرہ اختیار کریں گے، جو جنگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کا وتیرہ اختیار کریں گے۔ یہ پہلی فتح ہے، دنیا حیران ہے، جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی حیران ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا نا، خطبہ دیا، فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تو مکے کے لوگوں نے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ ایک کریم، ایک شفیق، ایک محبت کرنے والے باپ کے محبت کرنے والے بیٹے، حضرت عبداللہ کا ذکر کیا کہ آپ ایک شفیق والد کے بیٹے ہیں اور آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں معاف کرنے آیا ہوں، کسی سے مکہ مکرمہ کی فتح پر کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، سب کو معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ حتیٰ کہ جب ہندہ آئی، کون ہندہ؟ اسلام قبول کرنے کے لیے جب ہندہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا، جبکہ انہوں نے آپ کے محبوب چچا کا قتل بھی کروایا، ان کی چھاتی بھی پھاڑی، کلیجہ نکال کے چبایا بھی، ان کو بھی معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کی بہت بڑی مجاہدہ بنی ہے، یہ جتنے ملک ہیں فارس تک کے، یہ ہندہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے نا جی، آج جب آپ جائیں گے تو بیت اللہ شریف میں آج تو 25-30 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت کا سارا مکہ اتنا ہی تھا جتنا آج بیت اللہ شریف ہے۔ طواف جہاں ہوتا ہے وہ جگہ چھوٹی تھی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب 10,000 کے لشکر سے آئے تو چاروں طرف کے مکانات کی چھتیں، پہاڑیاں، درخت اور چاروں طرف کی جگہ پر ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں پہنچے، رمضان کے دن ہے، کہاں پہنچے جی؟ بیت اللہ کے صحن میں پہنچے نبی علیہ السلام۔ اب جب صحن میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کی جب چابی چاہیے تھی، عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، ان کو رسول اللہ نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ ابن طلحہ ذرا تالا کھولو نا، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، چاہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو نعوذ باللہ آگے سے جواب یہ ملا کہ اگر مکے کا کوئی بچہ بھی آ کے چابی مانگے تو میں دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ مکے کا گورنر ابو جہل آپ کا مخالف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی ہمت کی بات کی، نبی علیہ السلام نے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے لے لیں گے ہم،
ناراض نہیں ہوئے، فرمایا ایک وقت آئے گا ہم یہ چابی تم سے لے لیں گے۔ اور ابن طلحہ کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں بڑی تیاریاں کی کفار مکہ نے، ابو جہل نے بھی بڑی تیاریاں کی، عتبہ بھی ڈینگیں ہانپتا تھا، ابو لہب اور اس کے بیٹے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن کہتے جب بھی میٹنگ ہوتی تھی نا میرے دل میں بار بار رسول اللہ کی یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ وہ کالی کملی والے کہہ کے گئے ہیں کہ ابن طلحہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی ہم تجھ سے لے لیں گے۔ اور وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا۔ فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، چابی آ گئی، بیت اللہ کو کھولا، لات اور عزا نکال دیے گئے، پاک کر دیا بیت اللہ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے، جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ لاک اپ کیا تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب شاید میری سزا کا اعلان ہو، میں نے چابی نہیں دی تھی۔ آج کل آپ نے دیکھا نہیں، جب کوئی حکومت چلی جاتی ہے تو جو نئی حکومت آتی، جو پرانی حکومت کے ریٹائر وزیر ہوتے ہیں نا، اب اکثر ان کی باتیں سنو گے تو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، افسران کو ڈراتے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی پھر بتائیں گے۔ ڈینگے ہانکنے سے نہیں ہٹتے، پھر بھی کوئی سابقہ وزیر اعلیٰ ہو نا تو وہ ڈینگ ہانکتا ہے کہ اچھا جب میری دوبارہ باری آئے گی پھر بتاؤں گا تمہیں میں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، میں نے چابی نہیں دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قریب بلایا، فرمایا اے ابن طلحہ یہ چابی واپس ہم تمہیں کو دے رہے ہیں، اب قیامت تک تمہارے گھرانے میں رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ میری طرف چابی نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کا وقت ہو گیا، بیت اللہ کے بیڑے میں روزے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، بیت اللہ کے صحن میں نماز کا وقت ہو گیا، کون کھڑا ہے صحن میں؟ کون کون کھڑے ہیں صحن میں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے دائیں بائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، خالد بن ولید مسلمانوں کے ہر اول دستے کے جرنیل ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، مکے کے موجودہ گورنر ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ تو جب نماز کا وقت ہو گیا نا، کئیوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آج بیت اللہ میں اذان کون دے گا؟ آج کون دے گا اذان؟ اذان کی جب بات آئی کہ آج کون اذان دے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ نظر نہیں آئے جن کو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اذان دے، تو فوراً فرمایا او میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ کون ہے بلال؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور بلال نے تو جب بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا چاہا ابو جہل نے مارا، بلال کو امیہ نے مارا، بلال کو عتبہ نے مارا کہ تیری تو ذات نیچی ہے، تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بلال کہاں ہیں، سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آج بھی اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کسی کو اذان کا حکم ہوگا تو سیدنا بلال کو ہوگا۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دینے والے مخلصین ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ایک صحابی نے بڑا مخلصانہ مشورہ نبی علیہ السلام کی کان میں دیا، فرمایا یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہو گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے قریش کی، برادری واد بہت تھا نا اس وقت، اور آج بھی اگر مسلمانوں میں کسی کو اپنی برادری زیادہ اچھی لگتی ہے تو اپنی خام خیالی دماغ میں سے نکال دے، اگر برادری اچھی لگتی ہے تو پھر اپنی اوقات پہ آ جائے کہ جو میری برادری اس کی اصلیت پہ رہوں گا۔ محمد رسول اللہ نے برادریوں کی ذات پات کو توڑ کے رکھ دیا اپنی ابتدائی دین کے اندر۔ تو ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ آج تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی، یعنی یہ سب سے تکڑی برادری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عزت دار ہیں ہم، یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی، آج بھی اگر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں گے، یہ غلام کو چڑھاؤ گے چھت پہ تو ان کی رہی سہی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس تو بنو ہاشم میں سے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو مسلمان ہو چکے ہیں پہلے سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ
ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. آج اگر ایک غلام اوپر چڑھ گیا نا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے تو ان کی رہی سہی بھی ختم ہو جائے گی. بات کان میں کہی گئی تھی، جواب کان میں آنا چاہیے تھا، لیکن قربان جاؤں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو ڈانٹا. وہ فرمایا کیسی باتیں کرتا ہے؟ مکے کی گلیوں میں اگر مار کھانی ہو تو بلال کا ہے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچی جائے تو بلال ہو، جنگ بدر میں زخم کھانے ہو تو بلال ہو، اور یہ امیہ اگر کسی کی جان کا دشمن ہو تو وہ سیدنا بلال ہو. اور جن کو میرا نام لینے کی وجہ سے ایک دو دن نہیں کئی سال روزانہ اذیت پہنچائی گئی ہو وہ سیدنا بلال ہو. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بلال کے علاوہ کوئی اور مؤذن رسول بن جائے؟ فرمایا آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آئے. لکھتے ہیں کہ میں نے جب اپنا نام سنا مجھے آگے بلایا جا رہا ہے تو گھبرا گیا. فرمایا میں تو غلام ہوں، آگے بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، غلاموں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب قریب آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ اذان آپ دیں گے. حکم جب ہو گیا تو فرماتے جب میں نے مڈیر پکڑی نا بیت اللہ کی اوپر چڑھنے کے لیے، فرماتے میرے جسم پر رضا طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، رونے لگا. بلال یار تو غلام آدمی ہے، بلال غلام ہے یار، تجھے تو مکے میں صبح شام لوگ مارتے تھے، کالا ہے، حبشی ہے، یہ کیا کر دیا؟ ایسا کون سا کام کیا بلال کہ آج یہ دیکھو سارے چودھری نیچے کھڑے ہیں، آج تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہو؟ بلال کیا ایسا کیا ہے تم نے؟ تھے نا محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ. فوراً سیدنا بلال نے اپنے دل کو کہا، فوراً جب رو رہے تھے، جب یہ سوال آیا نا دل میں کہ بلال ایسا کیا کیا، پیارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بلال یہ جو کالی کملی والے سے تیری محبت ہے نا، یہ جو محمد رسول اللہ سے تیرا عشق ہے نا، یہ جو تو نے ان کی غلامی اختیار کی ہے نا، یہ بادشاہی اس غلامی کی عوض ملی ہے، یہ اس لیے ملا ہے یہ درجہ کیونکہ تو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا نا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا ہے، قربان جاؤں وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کفر کی اور شرک کرنے والوں کی اور اس کے علاوہ منکرین ختم نبوت کی رگ کاٹ کے رکھ دی. جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے کام کر دیا. جب چھت پہ چڑھے نا بیت اللہ کی، اللہ کرے آپ سب لوگ بیت اللہ کو دیکھ کے آئے انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ رکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بھی جانتے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا فوٹو میں دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، لیکن کبھی بیت اللہ کی چھت پہ کسی کو نہیں چڑھا دیکھا ہوگا. بیت اللہ کی چھت پہ گلاب بدلنے کے علاوہ کوئی نہیں گیا. کبھی کوئی اذان نہیں ہوئی بیت اللہ کی چھت پہ، کوئی نماز نہیں ہوئی. بلال جب چڑھے بیت اللہ کی چھت پہ، فرماتے رسول اللہ نے فرمایا بلال اذان دو. اب بلال اذان تو دے لیکن اذان کس طرح منہ کر کے دی جاتی ہے بھائی؟ مسجد میں جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ کس طرح منہ کر کے اذان دے گا مؤذن بھائی؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے. بنا کعبے کی طرف منہ کیے اذان ہو نہیں سکتی ہے. دنیا میں کہیں بھی رہو اگر اذان دینی ہے تو چہرہ کدھر ہو؟ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اب بلال کہاں ہیں بھائی؟ بلال تو کعبے کی چھت پر ہیں. کس کی چھت پر؟ کعبے کی چھت پہ. اور وہ بلال تو محمد رسول اللہ کے دیوانے، بلال تو نبی علیہ السلام کے پروانے. بلال نے تو سیکھا ہی دین رسول اللہ سے، ساری باتیں رسول اللہ سے سیکھی ہیں. فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا میرے دل نے پھر کہا بلال اب کعبہ کہاں ہے؟ اب کعبہ کدھر؟ کعبہ تو کعبے کی چار دیواروں کو کہتے ہیں کہ جو جس سمت سے آئے اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. فرمایا جب کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا میرے دل نے کہا بلال کعبہ کدھر ہے؟ اور بلال کہتے پھر آپا بھی مترا نے دیر نہیں لائی، دیر نہیں لگائی.
فرمایا بس پھر ایک انگلی کان میں دی اور پھر دوسری انگلی شہادت والی سیدھی کر لی اور اپنا چہرہ بھی سیدھا کر لیا، اور بلال کس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے ہو؟ پوری دنیا کے انسانوں کو بلال نے دکھایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے جب اذان دینی تھی تو صحن کعبہ میں جس طرف رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینی شروع کی، اور کائنات کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کعبے کا کعبہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر کیا کر دیا بلال نے؟ اگلا کام، رسول اللہ طواف کرنے لگے، رسول اللہ طواف کرنے لگے۔ بلال اذان دینی جب شروع کی رسول اللہ سامنے، اب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ کے دل میں آیا اللہ ڈالنے والے ہیں، رسول اللہ طواف کرنے لگے۔ اب جب بلال نے دیکھا کہ کعبے کا کعبہ طواف کر رہا ہے تو جب بلال اذان دیتے رسول اللہ چلتے تو بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں جدھر رسول اللہ جائیں گے تم ادھر ہی جانا، اگر رسول اللہ ہیں تو بیت اللہ ہے، اگر رسول اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر بیت اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ ہے تو ہم ہیں۔ مرزا غلام قادیانی جیسے بدترین جھوٹی نبوت کے انگریز کے پٹھو جب 1882 میں قادیان پنجاب سے پیدا ہوئے تو ان کا جواب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چکے تھے پہلے۔ حنیف بن شکیل بن حنیف جیسے لوگ جو آج نعوذ باللہ اسلام میں تفرقے بازی چاہتے ہیں اور یہ فتنے باز آتے رہیں گے، مسلمہ قذاب جیسے بھی آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں سیدنا بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے عمل سے یہ بتایا تھا کہ اگر رسول اللہ ہیں تو کعبہ ہے، رسول اللہ ہیں تو مسجد ہے، رسول اللہ ہے تو ایمان ہے، رسول اللہ ہے تو قرآن ہے، کیونکہ ان سب کی سند صرف محمد الرسول اللہ ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نعوذ باللہ اگر کوئی یہ آ کے کہہ دے آپ سے، اگر کوئی اتنی سی بات کہہ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں، اس پہ میں تم سے ٹاک کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ صرف اتنی سن لے اور سنانے والے کے چہرے پہ چپت رسید نہ کرے، جو صرف اتنی سن لے کہ سامنے والا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کرتا ہے اور چپ ہو جائے، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جس نے رسول اللہ کی عظمت کے ساتھ سودا کر لیا وہ سب سے بڑا بے ایمان ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ نبی علیہ السلام کی ذات متنازع نہیں ہے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کی ذات متنازع نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی آپ کو آ کے بولے کہ یہ تیرا باپ ہے کہ نہیں، کیا کہو گے؟ کوئی آپ کو آ کے کہہ دے کہ مجھے شک ہے یہ تیری ماں نہیں ہے، کیا کہو گے؟ رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے ایسی ہے، یاد رکھو مسلمانوں ہمارا وجود صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت قائم ہے، صرف رسول اللہ کی بدولت۔ دیکھو آج اسلام کے کتنے فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، انصاری ہیں، پٹھان ہیں، قریشی ہیں، میر ہیں، ڈار ہیں، افغان ہیں، عرب ہیں، افریقن ہیں، کتنے فرقے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کسی طاقت نے متحد قرار رکھا ہے، اگر پوری دنیا کی حکومتوں کو اسلام کے اتحاد سے ڈر لگتا ہے، اگر پوری کائنات کے مسلمان کسی نام پر اکٹھا ہو سکتے ہیں، اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل کسی ذات کے لیے با ایک وقت دھڑکتے ہیں، اگر کائنات کے سارے لوگ کسی ذات کی عزت کے لیے ایک بار ایک وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو صرف ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر کوئی آ کے نعوذ باللہ، کئی لبرل مولوی ہیں، ایک مولوی میرے پاس لبرل آیا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ حضرت میں قادیان ہو کے آیا ہوں۔ میں کہا اٹھو، یہ چائے مت پیو، وہ دروازہ ہے باہر نکلو، دفع ہو جاؤ۔ جن کو غداروں سے پیار ہے وہ اسلام کے کچھ نہیں لگتے، اور اس ملک کا بھی قانون ہے، سنو، اور اس ملک کا نہیں دنیا کے ہر دیش کا قانون ہے کہ مخالف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، مخالف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، دشمن کے ساتھ صلح
ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ملک سے غداری کرے تو پھر اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ تمام مسئلوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر ان میں صلح ہو سکتی ہے، اگر لیکن کسی کو ختم نبوت کے مسئلے سے اختلاف ہے تو وہ اسلام کا غدار ہے، اور غداروں کے ساتھ کوئی صلح کی بات نہیں ہو سکتی ہے، غداروں کے ساتھ نہیں صلح ہو سکتی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، قرآن میں تو اعلان آیا پہلے ہی کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ میں اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، عدالت بھی لگ گئی، اب جو آ رہا ہے نبی علیہ السلام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، عدالت بھی جب نپٹ گئی تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ چلیں آج ہمارے گھر پہ قیام ہوگا، مکہ مکرمہ میں آج ہمارے گھر پہ قیام ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، فرمایا نہیں چچا آج آپ کے گھر نہیں جانا ہے۔ کہاں گئے محمد رسول اللہ فتح مکہ کی اس رات کو، جس دن مکہ فتح ہوا کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ ہے مسلمانوں، یہ تو پتہ ہے کہ صبح نہاری کھائی جائے گی کہ بریانی کھائی جائے گی، اتنا پتہ ہے کہ آپس میں بحث کرنی ہے کہ رفع دین ہوگی کہ نہیں ہوگی، اتنا پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرنی ہے کہ کیسے تم نماز پڑھتے ہو کیسے نہیں پڑھتے، اتنا پتہ ہے کہ مسجدوں میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنی ہے، اتنا نہیں پتہ کہ رسول اللہ نے رمضان المبارک کے مقدس تیسرے عشرے میں مکے کو فتح کیا، اور فتح مکے کے بعد اس رات محمد رسول اللہ نے کس گھر میں قیام کیا ہے، کہاں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات، کچھ پتہ نہیں، کہ فرصت نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی۔ یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں گے نا تو پھر دنیا ہمیں اس طرح نوچ کے کھائے گی جس طرح کتے کسی گوشت کو نوچ کے کھاتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنے پاس رکھو گے، اگر یہ دامن چھٹ گیا ہاتھ میں سے۔ اس رات نبی علیہ السلام کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا 10,000 کا لشکر ہے، ہزاروں لوگ ساتھ میں ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی قیام گاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کے گھر خود مکہ مکرمہ میں 10 سال بعد اپنے شہر میں واپس آئے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پر تے آج کل بھی جڑے پیر ہوندے ہیں بابے ہوندے ہیں توڑے اچھے مولوی جن کو لاتے ہو ڈھونڈ کے ہزاروں روپے تقریریں کرانے کے دیتے ہو، وہ کہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ کسی غریب کی کٹیا؟ تو یار امیر صاحب کوئی بڑھیا تکڑا مسلمان ہو جس کے گھر میں بڑھیا اے سی ویسی لگے ہوئے ہوں، اچھا سرمایہ دار ہو، آرام دہ کمرے ہوں جس کے۔ ہمارے تو پیر صاحب کے سامنے کھیر کی کٹوری لیٹ آ جائے پہلے دوسروں کو دے دو تب بھی مسئلہ ہو جائے گا، تمہیں عزت ہی نہیں پڑو گی، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس رات کو مکہ مکرمہ میں حضرت عباس نے فرمایا نا ہمارے ہاں چلے، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اپنی سواری کو ایڑی لگائی چل پڑے، نکلے وہاں سے۔ اب مکے میں ایک گھر ہے، ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے، غریب ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے اس کا۔ آدمی اس لیے چھوڑ کے چلا گیا کہ تو رسول اللہ کے دین پر کیوں چلی گئی، غربت میں زندگی گزار رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ اب جس در نبی علیہ السلام مکے میں آئے سارے گھر میں اطلاع پہنچ گئی، اس گھر میں بھی خبر پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ آ گئے، آج مکے میں ان کی سرکار بن گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ادھر کا ارادہ کیا تو ادھر گھر میں کیا حالت ہے؟ اب بچوں کو جب وہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنا رہی ہیں کہ ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے، وہ ہمارے گھر رہتے تھے، ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے، ہمارے ابا کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ بچپن سے بڑی حیا والے ہیں۔ اب جب بچوں کو قصے سنا رہی ہے تو بچے، جو چھوٹا بچہ ہے اس نے کہا بچے سوال بہت کرتے نا، اچانک بچے سوال بہت کرتے ہیں،
تو ایک چھوٹے بچے نے سوال کیا، اماں آپ بار بار کہتی رہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی ہیں، اگر یہ آپ کے بھائی ہیں تو پھر کیا ماموں ہمارے گھر نہیں آئیں گے، ہمارے یہاں نہیں آئیں گے؟ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کی بات کا جواب نہیں دے سکی، میرے دل میں اندر سے رونا آیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام تو آج بہت زیادہ مصروف ہوں گے، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑے لوگ ہیں، بیت اللہ کی فتح ہوئی، سارے معاملات دیکھنے، شہر کے معاملات، جنگ کے معاملات، ڈیفنس کے معاملات، سول کے معاملات، نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے لوگ ہوں گے، اتنے مقدمات ہیں، اب ان کو کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن مکے میں رہتی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ویسے ہی دلاسا دیا کہ ہاں بیٹا ہاں آئیں گے، تو دروازے پہ کسی نے دستک دی، تو فرماتی کیونکہ میں غم میں تھی نا تو میں نے ذرا زور سے آواز سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ بیس رات کے پہلے پہر کون آ گیا؟ عشاء کی نماز کے بعد کون ہے یہ دروازے پر؟ ہمارا تو کوئی مکے میں پرسان حال نہیں ہے، بچوں کا باپ چھوڑ کے چلا گیا کہ مسلمان کیوں ہو گئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کون آ گیا اس وقت رات کو؟ فرمایا جب دستک ہوئی میں نے سوال کیا تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو نا، میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام اس رات اپنی اس غریب بہن کے گھر، مکہ فتح کیا ہے مسلمانوں، کوئی معمولی فتح نہیں ہے، یہ جاہ و جلال کا دور ہے رسول اللہ کا، ساری دنیا پست ہو گئی ہے، بڑے بڑے محل نیچے قدموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنی کوٹھیوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں کھانے لیے ہوئے کہ رسول اللہ آئیں گے۔ رسول اللہ اس رات اگر پہنچے تو اپنی غریب بہن کے گھر پہنچے۔ ہانی کہتی کہ جب میں نے دروازہ کھولا نا 10 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو میں زارو قطار رونے لگی، نبی علیہ السلام بھی رونے لگے۔ فرمایا ہانی حضرت عباس نے کہا تھا چچا نے کہ میرے گھر چلو، اور بڑے بڑے چودھریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے، تو میرا تو گھر مکے میں نہیں ہے۔ فرمایا میرا کوئی مکے میں گھر نہیں، لیکن میرے دل میں آیا کہ میری بہن تو مکے میں رہتی، تو میں اپنی بہن کے گھر کیوں نہ جاؤں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، ہو سکتا ہے کوئی ملک کا بہت بڑا مملکت کا صدر بن جائے، کوئی آج کوئی وزیر بن جائے، کوئی بڑا افسر بن جائے، اور جیتنے کے بعد اپنی کسی غریب بہن کے دروازے پہ پہنچ جائے، اپنے کسی غریب کے دوست کے دروازے پہ پہنچ جائے رات کو۔ نبی علیہ السلام کی فتح مکہ نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے، بتایا کہ جیتے کیسے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو دیکھ کے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بھی مکے کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ بھائی بہن سب چھٹ گئے، اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا میرے دل میں ایک اور بات تھی ہانی، میں نے یہ سوچا کسی چودھری کے گھر جائیں گے، کسی سردار کے گھر جائیں گے، بڑا تکلف رہے گا، میں نے سوچا اپنی بہن کے گھر جاؤں گا نا تو کوئی تکلف نہیں ہوگا، جہاں دل چاہے گا بیٹھیں گے، جیسے دل چاہے گا باتیں کریں گے، اپنے گھر تو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا ہانی کچھ کھانے کو لاؤ، بڑی بھوک لگی ہے، سارا دن تو بڑی مصروفیت کا دن تھا نا، آج مکہ فتح کیا، بیت اللہ کو پاک کروایا لات اور عزا سے، نمازیں پڑھائیں، قیدیوں کو معاف کیا، مکے کی حکومت کو سیٹلمنٹ دی، آج تو بڑا مصروفیت کا دن تھا، کچھ کھانے کو لاؤ۔ ام ہانی روتی اٹھیں، فرمایا یا رسول اللہ ایک باسی روٹی ہے گھر میں، ایک باسی روٹی، ہمارے تو نخرے مان نہیں، خدا کی قسم ہمارے نخرے نہیں مان۔ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں ان سبزیوں کو دیکھ کے، کبھی ان 4-5 کھانوں کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی طرح کا سالن رکھا گیا ہے، آیا کبھی دل میں خیال؟ نبی علیہ السلام کا ایک قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک مرتبہ کھایا ام ہانی کے گھر اس دن رات کو، فرمایا یا رسول اللہ باسی روٹی ہے، لے آئی، پانی سے دھوئی، نرم کیا روٹی کو، دو جہاں کے مالک ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، دل پہ لکھ کے لے جائیے، یہ جو فکر و فاقہ رسول اللہ نے کاٹا ہے، یہ جو رسول اللہ نے غریبی دیکھی ہے،
یہ اختیاری تھی، سمجھتے ہو خود مانگ کے لی ہے، یہ ویسے نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو ان کے مصلے کے نیچے خزانے پڑے رہتے تھے، وہ چاہتے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا۔ یہ اختیاری تھی، نبی علیہ السلام نے پسند فرمائی، فرمایا میں غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ غیر اختیاری نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب وہ باسی روٹی پیش کی گئی نا، تو نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کچھ نہیں، پھر بھی اپنی بہن کو کہا، فرمایا ہانی تجھے تو پتہ ہے میں بنا سالن کے کھانا نہیں کھاتا، کوئی سالن والن بھی ہو۔ ہانی رو رہی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا سرکہ ہے، سرکہ پڑا ایک برتن میں تھوڑا سا، آپ کہیں تو میں لاؤں؟ فرمایا ہاں سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، وہی لاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے سرکے کے ساتھ اس رات ایک باسی روٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں جانے کے وقت جو اصل بات آپ کو بتانی ہے اس کو سنیے دل تھام کے، اور پھر اپنی زندگی کا تجزیہ بھی کیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ جماعت میں چلا جائے، چلہ لگا کے واپس آئے، تو اپنے گھر والوں کو کیا کہے گا؟ کہ کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہو، دارالحدیث میں پڑھ کے آ جائے، حافظ بن کے آ جائے، یہ جو جماعت سے آئے گا نا، اس نے کہنا ہے اپنی اماں کو اماں نماز پڑھا کر۔ اگر کوئی مدرسے سے آ جائے نا کہ بہن کو سر پر وٹا رکھا کر۔ اگر کوئی افسر لگ جائے، کوئی منتری بن جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ اول تو جائے گا ہی نہیں اپنی غریب بہن کے گھر، جائے گا بھی تو اپنی ڈینگیں آنکھے گا کہ میرے پاس اتنی وزارتیں ہیں، اتنے میرے پیے ہیں، فلاں فلاں افسر کی بدلی کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا میں نے۔ اور اگر کوئی بیپاری ہو، کوئی بیپاری ہو، غرور تو بہت طرح کا ہوتا ہے میاں، غرور تو نمازیوں کو بھی ہوتا ہے، غرور تو دولت مندوں کو بھی بڑا ہوتا ہے، غرور تو افسروں کو بھی بڑا ہوتا ہے، غرور تو حسن والوں کو بھی بڑا ہوتا ہے، الگ الگ طرح کا غرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیپاری اپنی بہن کے گھر چلا جائے، کیا کہے گا؟ کیا باتیں کرتا ہے جا کے؟ تو کیا باتیں کرتا ہے جا کے اپنی بہن کے گھر؟ اچھا تم تو یہ کہتے ہو اوہو تیری لڑکی ذرا قد میں چھوٹی ہے، نہیں تو میں اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا، بہانے بناتا ہے، بے ایمان ہے تو، بہانے بناتا ہے۔ اب اپنی بہن سے، رشتہ داروں سے 4 پیسے آ گئے نا، اب یہ سوچتا ہے لڑکا وہاں بھی آؤں گا جہاں سے 4 چکے ملے، وہ 4 چکے نہیں ہوں گے، وہ لعنت کے 4 ٹائر ہوں گے جو جب چلتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دہیز کی گاڑی پہ بیٹھ کے آ کے میاں صاحب لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ وہ میاں ہیں۔ کیا کہتا ہے جا کے بیپاری آدمی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو؟ ارے تم کاروبار کرو یار، میں نے بزنس کیا اتنا فائدہ ہو گیا، تم فلاں کام کر لو، ہول سیل میں فلاں چیز لے آؤ۔ اور اگر غلطی سے کوئی پروفیسر لگ جائے، کوئی افسر لگ جائے کسی خاندان میں، تو مصیبت ہی آ جائے گی۔ وہ جہاں جائے گا اس نے ایک ہی بات کرنی ہے، کیا تم پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھا کرو نا، UPSC کی تیاری کرو، پڑھو۔ تم کون سی ایئر میں پڑھ رہے ہو؟ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا جب کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے، 10 سال بعد جاتا ہے، اور پھر اور کیسی باتیں کرتا ہے، اوہو یہ کپڑے تمہاری بھابھی نے کہا ریمنڈ کے خریدنے، وہیں سے لایا ہوں، یہ گاڑی خریدی 50 لاکھ کی، مجبوری تھی، بچے مان نہیں رہے تھے۔ اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے جن میں خود کوئی خاصیت نہیں ہوتی، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مکان کی تعریف ہو، ہمارے کپڑوں کی تعریف ہو، ہمارے کاروبار کی تعریف ہو۔ آؤ اس رات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہا۔ تو نبی ہیں، ان کے پاس تو سارا دین ہے، بہن کو ایک آدھی دعا بتا دیتے، خزانے مل جاتے، بہن کو بتا دیتے کہ فلاں نماز میں یہ تسبیح اور اضافہ کر لے، قسمت اور پلٹ جاتی۔ کیا کہا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی جا کے پوچھا ہے کسی مولوی سے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس رات سیدنا ام ہانی کے جب گھر پہ پہنچ گئے تو کیا کہا محمد الرسول اللہ نے اپنی بہن سے؟ آؤ مسلمانوں دل تھام کے سنو، جب ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا، ایک چٹائی کھجور کی بچھا دی گئی، ایک پھٹا بوریا بچھا دیا گیا، یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں۔ تو نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر بیٹھے تھے نا، تو علیہ السلام نے فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، تو بھی تو آ نا، یہاں میرے سامنے بیٹھ،
اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا، بھانجے بھی آ کر بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کے بچے بھی بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دنیا داروں کو دیکھو، جو جس لائن کا ہے وہ اسی لائن کی ڈینگیں ہانکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کیا کہا؟ ام ہانی سامنے بیٹھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی اس رات، میرا ایمان ہے کہ آسمان پھٹ گیا تھا، زمین کی چھاتی چر گئی تھی۔ اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے، ہانی تجھے پتہ ہے کہ میری پیدائش سے چند مہینے پہلے میرے ابا حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہانی میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے، تو بتا نا میرے ابو کیسے تھے، بتا نا سیدنا عبداللہ کا خد و کال کیسا تھا، میرے والد نظر کیسے آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی زبان کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی اللہ کے نبی زاروں قطار رونے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، کچھ تو ہی بتا مجھے میرے ابا کے بارے میں۔ ہانی کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ اتنے پیارے تھے، حضرت عبداللہ کا قد و کاٹ بڑا خوبصورت تھا، ان کی چال بڑی درمیانی تھی، ان کا لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ فرمایا جب میں ان کے والد کے تمام صفات بیان کرتی ہوں نا، ابھی باپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو مجھ سے 10-15 سال بڑی ہے، تو نے میری ماں کو اچھی طرح دیکھا، میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، بتانا میری ماں کیسی تھی، بتانا سیدہ آمنہ تھی کیسی۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے اس رات اپنے ابو کو یاد کیا، اپنی امی کو یاد کیا، اپنے دادا کو یاد کیا، اپنے بھائیوں کو یاد کیا، اپنے چچا کو یاد کیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دی یہ بات، یہ بتا دیا تمہیں کہ جب تم اونچے مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ 6 سال کے ہیں، امی چلی گئی۔ کتنے سال کے بھائی؟ 6 سال کے امی چلی گئیں۔ ام ایمن ساتھ میں ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کی تدفین کے بعد نیچے آئی تو رسول اللہ نظر نہیں آتے، 6 سال کے ہیں، کہیں غائب ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ ابوا پہاڑی کے اوپر سے رونے کی آواز آ رہی، میں بھاگ کے اوپر گئی تو 6 سال کے محمد اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے۔ فرمایا امی تو مجھے چھوڑ گئی؟ فرمایا تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اور پھر اس 6 سال کے بعد مسلمانوں 63 سال کے محمد مدینے سے مکے چلے حجۃ الوداع کے لیے، اس ابوا پہاڑی کے قریب سے گزرے، 1,24,000 کا لشکر، 1,24,000 کا لشکر رواں دواں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جب ابوا پہاڑی کو دیکھا، اپنی اونٹنی موڑی، ابوا پہاڑی پر رکے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اترے، بیٹھ کے ہزاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا میری ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ 63 سال کے محمد پھر بچوں کی طرح روتے، 1,24,000 کا لشکر رک گیا، حیران ہے، پریشان ہے، زاروں قطار لوگ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دونوں گھٹنے اٹھائے، سر اس میں رکھا، اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی۔ سارے حیران ہیں، سنو تمہارے نبی نے کیا کیا۔ مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے یہ کیا جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے نا، جب 63 سال کے تھے، جب ابوا پہاڑی پر رکے تو سیدنا ابو بکر نے ایک بار پھر آ کے جب پھر ڈالی، یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ آگے مکے میں لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخی بات کہی سیدنا ابو بکر پہ۔ فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات یہیں ابوا پہاڑی پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا، آج میں اپنی ماں کے پاس نہیں چاہتا۔ میں یہ رسول اللہ کا دین ہے مسلمانوں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حکومت میں رشتے کیسے نبھانے، انصاف کر کے، معاف کر کے، رشتہ داریوں میں رشتے کیسے نبھانے، ان کو اپنا وقت دے کے ماں باپ سے کیسے رشتے نبھانے، ان کے لیے اپنا وقت قربان کر کے جو چلے گئے ان سے رشتے کیسے نبھانے، ان کو یاد کر کے رسول اللہ نے قدم قدم پہ مسلمانوں اپنے کردار سے ہمیں تربیت دی ہے۔ اگر اب بھی مسلمانوں کو دین سمجھ نہیں آئے گا تو کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ ان کو دین سمجھا نہیں سکتا ہے۔
یہ آج کے دن کے واقعات ہیں، رمضان کے اس عشرے کے آخری عشرے کے. تو دعا کیجئے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اللہ سیکھنے کی توفیق عطا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.